آج کی یہ میری ویڈیو ان تمام خواتین کے نام ہے جو جابیئنز ہیں یا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا جو چھیلے میں ہوتے ہوئے جو ہے نا ہیلپرز کو رکھتی ہیں. آپ کے لیے ویڈیو خصوصی ہے, آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے. بے شک ہیلپرز رکھنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ان خواتین کے لیے جو جاب کرتی ہیں یا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جو اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ نا آپ کو ایک ہیلپر کی ضرورت پڑتی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن بعض اوقات نا یہی ہیلپرز جو ہوتی ہیں نا آپ کی زندگی میں اتنی مشکلات لے آتی ہیں جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوتی, کہ آپ نے ایک شخص کو رکھ رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں آسانی لے کے آئے, بجائے اس کہ وہ آپ کی زندگی کو کیسے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ نا صرف آگے تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آج میں اپنا ولاگ نا جو بہت عرصے بعد اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑی سی مشکلات تھی, تھوڑی سی پریشانیاں تھی, جس کی وجہ سے جو ہے نا میں اپنا یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی. انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ہے نا میں اس کو پراپر اپلوڈ کیا کروں گی. آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھا کریں, کامنٹس لازمی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے. ہماری جو ہے نا پاکستان میں ہیلپرز بالکل کامن ہے, ایک مجبوری بھی ہوتی ہے. ہمارا ایک جو انوائرمنٹ ہے, ایک تو پولیوشن اتنی زیادہ ہے, صفائی کا فقدان بہت زیادہ ہے اور اتنا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے, جس کے باعث جو ہے نا ہم لوگوں کو ہیلپرز لازمی رکھنی پڑتی ہیں. اور بہت ساری ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں, جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جن کے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو اس کے لیے ہمیں ایک عدد کل وقتی ملازمہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں صرف آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ ہمیشہ ملازمہ رکھتے ہوئے نا خاص خیال رکھا کریں اس کی ایج کے بارے میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بندہ رکھ رہے ہیں نا وہ ایک بھروسے مند انسان ہے. ادروائز جو اس طرح کے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بھروسے کے آئے ہوئے لوگ بھی جو ہے نا آپ لوگوں کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی جو ہے نا چھوٹی عمر کی ملازمہ نہ رکھا کریں, کیونکہ جس سائڈ سے آتی ہے نا تو وہاں پہ انہوں نے صرف ان کی جو ایکسیس ہوتی ہے نا وہ ٹیلی ویژن تک ہی ہوتی ہے, ٹی وی تک ہوتی ہے. تو وہاں سے دیکھ کے جو ہوتی ہے نا ہیروئنیں تیار ہو چکی ہوتی ہیں جب تک یہ ہمارے گھروں میں آتی ہیں. ایک اسی طرح ہم نے بھی جو ہے نا غلطی کی تھی کہ ہم نے ایک جو ہے نا چھوٹی عمر کی بچی کو رکھ لیا تھا. کوئی اتنی زیادہ چھوٹی نہیں تھی, 14-15 سال کی وہ بچی تھی. اس کا یہی تھا کہ اس کی امی نہیں تھی تو اور وہ ہمارے جانے والوں میں سے تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ رکھ لیں, یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور ہماری سائڈ کا ماحول بھی اچھا نہیں ہے. تو ہمیں بھی اس ٹائم ضرورت تھی تو ہم نے اس بچی کو رکھ لیا. ہم نے کہا چلو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ساتھ نہ ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا, کہ ہمیں بھی جو ہے ہماری بھی ہیلپ ہو جائے گی اور ساتھ ہم جو ہے نا اس کی بھی ہیلپ کر دیں گے, اس کو تھوڑا بہت کچھ پڑھا لکھا دیں گے, اس کو قرآن پاک پڑھا دیں گے. اور نہ اس کو ہم نے سلائی سینٹر میں بھی ڈالا تھا تاکہ وہ سلائی سیکھ کے نا کچھ بن جائے, کچھ کر لے اپنے لیے. اچھا جی, اب سٹوری ہوتی ہے یہاں سے شروع. جب آپ کسی کا بہت زیادہ بھلا کر دیتے ہیں نا, ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کو دریا میں ڈال دو اور نیکی کرنے کے ساتھ نا اس کے شر سے بچو. یہ حقیقت ہے, جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بندہ لازمی آپ کو ایک پوائنٹ پہ آ کے نا نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. اب اس نے کرنا کیا شروع کیا کہ وہ جو ہے نا اس طرح کی ہوگی, وہ کہتی تھی کہ ہر وقت جو ہے آپ جو پہن رہے ہیں, ایسا نہیں تھا کہ جو بھی ہمارے گھر میں بندہ تھا نا وہ سب سے پہلے ہم اس کو دیتے ہوتے تھے. اگر ہم باہر سے بھی کچھ آرڈر کر رہے ہیں تو لازمی اس کا شیئر بھی اس چیز میں ہوتا تھا. ہمارے گھر کا یہ ہمیشہ سے رول ہے کہ میری ماما کی عادت ہے, وہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا تو ان کو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ بن ماں باپ کی بچی ہے, یہ الگ گھر میں آ کے رہ رہی ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو یا یہ ڈسہارٹ نہ ہو, تو سب سے پہلے نا اس کا خیال رکھنا ہے. بلکہ ہم لوگ نا کبھی کبھی چڑ بھی جاتے ہوتے تھے کہ ہم لڑتے بھی ہوتے تھے ماما سے کہ آپ کو کیا ہے, آپ ہمارے سے بھی پہلے اس کے آگے رکھ دیتی ہیں. تو ماما کہتی ہوتی تھی کہ یہ کسی کے گھر میں رہنا جو ہوتا ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے پہلے اس کا خیال کیا کرو. تو یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز بنتی ہوتی تھی نا وہ پہلے اس کے لیے, اور اگر کوئی چیز اگر وہ گھر پہ پریزنٹ نہیں بھی ہوتی تھی تو اس کے لیے اس کا حصہ نکال دیا جاتا تھا. لیکن ان سب چیزوں کے فائدے کے بجائے نا اس نے ہمیں نقصان پہنچانا شروع کر دیا, بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو سمجھتی کہ میرے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے, میں نے بھی اب ان لوگوں کا نا خیال رکھنا ہے. نہیں, بلکہ وہ مقابلے پہ ہمارے ساتھ اتر آئی. اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ اس طرح کی چیز پہنتے ہیں, مطلب اگر یہ اپنا 4000 کا سوٹ لا رہے ہیں تو مجھے بھی برابر لا کے دیں. اچھا, ان سب چیزوں کو بھی چھوڑ کے نا ایسا نہیں تھا کہ اس کے کپڑے جوتے نہیں بنتے تھے, اس کے سیزن کے کپڑے بھی بنتے تھے, اس کے عید کے کپڑے بھی بنتے تھے, اس کو سافٹی بھی لے کے دی جاتی تھی, اس کا شیمپو, اس کے لوشن, اس کی کریم, اس کو نا ہر چیز پرووائڈ الگ کی جاتی تھی تاکہ اس کو کسی چیز کی نا جو ہے وہ ضرورت نہ محسوس ہو. ایون کہ اس کے پرسنل سامان تک اس کو پیش کر دیا جاتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو کہ آپ الگ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس کو محسوس نہ ہو کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے یا اس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے. ماما جو ہوتی تھی نا اس کو کہتی تھی کہ تم میری بیٹی ہو اور تم میری بیٹی ہی بن کے دکھاؤ, کیونکہ ہم سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی. تو ماما کہتی تھی کہ چلو میں اکیلی ہوں تو میں اس کو اپنے ساتھ لگا لوں گی نا, تو اس کو بھی یہ بھی کچھ سیکھ جائے گی, آگے گھر میں جائے گی تو اچھا ٹائم اسپینڈ کر لے گی اور اپنا کوئی ہنر بھی سیکھ لے گی.
اب اس نے نا کرنا یہ شروع کر دیا کہ جیسے اگر ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی، ماما کو کہیں جانا پڑتا ہے یا بھائی بھابھی کہیں چلے جاتے، تو ان چیزوں پہ وہ ناراض ہو جاتی تھی کہ مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے یا میں نے گھومنا ہے. اس کو نا ہر وقت زبان پہ یہی ہوتا تھا کہ مجھے کہیں گھما لاؤ یا مجھے کہیں لے جاؤ. یا اگر ایون وہ اس سٹیج تک آ چکی تھی کہ اگر میرے بھائی یا بھابھی کہیں باہر جا رہے ہوتے تھے نا تو اس کا موڈ فوراً آف ہو جاتا تھا کہ یہ دو میاں بیوی بھی آپس میں کیوں باہر جا رہے ہیں. تو یہاں سے جو ہے نا ہم ٹھٹک گئے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ نہیں اب جو ہے نا بات بہت آگے چلی گئی ہے. کپڑوں تک تھی، جوتوں تک تھی، وہ بات ایک ٹھیک تھی، لیکن اب بات یہاں تک آ چکی ہے کہ وہ گھر کے نا ہیپی مومنٹس کو بھی برداشت نہیں کر رہی تھی. یعنی اگر ہم بہن بھائی بھی ایون مارکیٹ بھی جانا ہوتا تو وہ اس چیز پہ بھی ناراض ہو جاتی تھی کہ آپ لوگ مارکیٹ چلے گئے یا میں گھر بیٹھی ہوں، یا مجھے کیوں نہیں لے کے گئی، یا میں نے جانا ہے، یا اگر کہیں بھی جانا ہوتا ہے نا اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا. اتنا ہوتا تھا کہ اگر جیسے ہم اپنی مما کے لیے کوئی چیز لے آئے ہیں تو وہ کہتی تھی کہ اب مجھے یہی چیز لا کے دو. مطلب اگر ہم اسٹائلوں سے سافٹلی لے آئے ہیں تو اب مجھے فوراً یہی والی چیز لا کے دو. ماما اگر بھابھی کو کوئی چیز گفٹ کر دیتی تھی تو وہ چیز پہ بھی ناراض ہوتی تھی کہ مطلب یہی چیز مجھے کیوں نہیں گفٹ کی، یا یہ چیز مجھے گفٹ کرو اور میرا کیوں نہیں کیا. یعنی وہ اسٹیج پہ آ گئی تھی. اور نا سب سے بڑی بات ہم نے یہ نوٹ کی تھی کہ وہ نا مطلب بھائی بھابھی کو دیکھ کے نا بالکل بھی خوش نہیں ہوتی تھی. اس کو یہ ہوتا تھا کہ یہ جو میاں بیوی ہے نا یہ آپس میں نہ بیٹھیں نہ بات کریں اور نہ ہی کہیں جائیں. اس کی سب سے بڑی یہی کوشش ہوتی تھی کہ گھر میں نا ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن کا ماحول رہے یا کوئی لڑائی کا ماحول رہے. میری ماما ان چیزوں کو اگنور کرنے لگیں کہ نہیں شاید بچی ہے جو گھر سے الگ ہوئی ہوئی ہے، علیحدہ ہے، ماں باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نے ساتھ نہیں رکھا، تو وہ ان چیزوں کو فیل کرتی ہے، اس لیے شاید جو ہے نا اس کی نیچر اس طرح کی ہو گئی ہے. ہم اس کو جو ہے نا ٹی وی کا پراپر ٹائم دینا 4 سے 5 گھنٹے، یعنی وہ شام 6 بجے سے جو ہے نا رات 11 بجے تک اپنے پورے 5 سے 6 ڈرامے پورے دیکھتی تھی. اگر ہم اسے بیچ میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی کام کہہ دیتے تھے یا کچھ بھی اس طرح کا کہہ دیتے تھے وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتی تھی اور وہ فوراً منہ بنا لیتی تھی. اور اس کے ساتھ اس نے اب ٹریٹمنٹ ایسا سٹارٹ کر دیا تھا کہ وہ مطلب کہتی تھی میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں کھانا، اور نہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی. یعنی اس کا نا رویہ بہت زیادہ دن بہ دن خراب ہونے لگ گیا. تو میری مما اس چیز سے پریشان ہو جاتی تھی کہ کھانا نہیں کھا رہی، بھوکی رہے گی پوری رات. تو اس طرح جو ہے نا اس نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا ہم ہی لوگوں کو. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم نے آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو اٹھانا چھوڑ دیا، اس کو کوئی کام کہنا چھوڑ دیا کہ چلو یہ اپنا ٹی وی ٹائم دیکھ رہی ہے تو ٹی وی دیکھ لے. اس کے بعد جو ہے نا اس کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتی تھی کہ صبح اگر آپ لوگ 9 بجے اٹھ رہے ہیں تو میں نے بھی 9 بجے ہی اٹھنا ہے، مجھے پہلے آواز نہ دی جائے، یا بلکہ آپ لوگ اٹھ جائیں کام کر لیں اس کے بعد مجھے آواز دے دی جائے. یعنی اس طرح کی نیچر ہوتی تھی اس کی. ان دا اینڈ تو وہ ان چیزوں پہ آ چکی تھی کہ وہ اس کو یہ ہوتا تھا، وہ کہنے لگی تھی کہ آپ کی بہو بیٹیاں تو سوئی رہتی ہیں اور آپ مجھے اٹھا دیتی ہیں. یعنی ایسی اسٹیج پہ آ گئے تھے. مطلب یار ہم نے آپ کو رکھا ہی اس لیے کہ ہماری مدر اکیلی ہیں، ہمیں ضرورت ہے، وہ شوگر پیشنٹ ہیں، کہ آپ ان کا خیال کریں. اور آپ نے اٹھ کے صبح جانا بھی ہے، اپنا کام سمیٹ کے جو ہے آپ نے اپنا سلائی سینٹر بھی جانا ہے. یعنی اسے ہم نے جس سلائی سینٹر داخل کروایا نا انہوں نے اس نے ان کو بھی اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے توبہ پڑھ لی کہ پلیز میں اس کو کام نہیں سکھا سکتی اور نہ آپ اس کو یہاں سے لے جائیں کیونکہ سارا دن جو ہے نا میرا بی پی ہائی رکھتی ہے. نا ہمیں وہاں پہ بھی شرمندہ کروایا. اور نہ اس کو یہ ہونے لگ گیا تھا کہ بس اب جو ہے نا اچھا آپ یہ چیز نوٹ کیجیے گا، بہت ساری شاید خواتین نے اس چیز کو نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جب آپ اس طرح کے ملازمین رکھتی ہیں نا تو خاص طور پہ گھر کے مردوں کو اٹریکٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جو ہے نا مردوں کے آگے پیچھے پھریں، مردوں کے کام کریں اور ہم مردوں کی گڈ بکس میں رہیں ہمیشہ. تو اس طرح جو ہوتی ہے نا یہ آئی وی جو ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ کام خراب کرتی ہے. میرا ان تمام خواتین کو آپ کو ایک سنسیئر مشورہ ہے کہ ہمیشہ بڑی عمر کی عورت کو رکھا کریں جو ایجڈ ہو جاتی ہیں. اس سے نا آپ کا گھر سیف رہتا ہے، خاص طور پہ جب آپ چیلے میں ہوں یا آپ جوبین ہوں. اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں نا وہ اپنا بہت زیادہ اپنے گھر کا خیال رکھا کریں کیونکہ آدمیوں کی نیچر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں. تو احتیاط بہت اچھی چیز ہے. اس نے ہمارے گھروں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں غائب کرنا شروع کر دی تھی. اور نا سب سے بڑی بات جو ہمیں بری لگی تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ اگر ہمارے بھائی یا بھابھی کہیں باہر جا رہے ہوتے تھے یا وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے، وہ ہنس رہے ہوتے تھے نا، تو وہ اس چیز پہ بہت زیادہ برا ماننے لگی تھی کہ مطلب یہ آپس میں میاں بیوی کیوں سائڈ پہ بیٹھے ہیں. تو ماما نے جو ہے نا بس کہا کہ نہیں مطلب اب جو ہے نا یہ چیز ٹالریبل نہیں ہے، اس چیز کو جو ہے نا ختم ہونا چاہیے، اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے اچھا وہ گھر بھی نہیں جاتی تھی، وہ کہتی تھی میں نے اپنے گھر بھی نہیں جانا، اور وہ روز رات کو نا تماشے لگا کے کھڑی ہو جاتی تھی. تو ہم نے نا اللہ اللہ کر کے اس سے بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑوائی لڑکی سے. میں آپ سب سے تمام خواتین تمام نیولی میرڈ جو خواتین ہیں ان کو یہی کہوں گی کہ پلیز اپنی ہیلپرز پہ نا خاص طور پہ نظر رکھیں. ان کو بالکل بھی جو ہے کوئی چھوٹ نہ دیں، ان کا خیال رکھیں، لیکن جو ہے نا ایک لمٹ رکھیں، اپنی ایک باؤنڈریز کو لازمی سیٹ کریں. امید کرتی ہوں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تب نیکسٹ کے لیے اللہ حافظ.